میری ننند کی عمر بہت زیادہ ہو گئی، وہ مجھ سے 10 سال بڑی تھی، لیکن میں حیران تھی کہ ننند کی شادی کیوں نہیں کروا رہے ہیں۔ شوہر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دادا جی نے منع کیا ہوا ہے، اب صرف دادا جی کی خدمت کرتی ہیں۔ ہماری بہن ہر ٹائم دادا جی کے کمرے میں رہتی تھی۔ مجھے عجیب لگتا، رات کو ایک دن اچانک آنکھ کھلی تو دادا جی کے کمرے سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے میز پر چڑھ کر روشن دان سے دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ننند دادا جی کے ساتھ دل میں امنگیں بھرے اور آنکھوں میں بے تحاشا خوبصورت خواب سجائے۔ میں نے عمران کے ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی کا آغاز کیا تھا۔ عمران بہت اچھے تھے۔ شادی کے شروع کے دن عمران کے ساتھ میرے بہت حسین گزرے تھے۔ شادی کے فوراً بعد ہی ہم مری اسلام آباد گھومنے چلے گئے تھے۔ مجھے واپس آئے ابھی چند ہی دن گزرے تھے جب میری بڑی ننند نے مجھ سے کہا کہ کچن کی ذمہ داری اب میں ہی سنبھالوں گی۔ میں نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ میری ننند مجھ سے 10 سال بڑی تھی، لیکن بہت کم گو اور چپ چپ سے رہتی تھی۔ میرے کسی معاملے میں کچھ نہیں بولتی تھی۔ میرے ساس سسر تھے نہیں، بس دادا سسر تھے جنہوں نے میرے شوہر اور ننند کی پرورش کی تھی۔ لیکن جو بات مجھے سوچنے پر مجبور کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ میری ننند مجھ سے 10 سال بڑی تھی، لیکن اس کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ یہ نہیں کہ وہ دیکھنے میں پیاری نہیں تھی، وہ خوبصورت ناخوش کے مالک تھی، رنگت بھی کھلی کھلی سی تھی۔ اگر صحیح عمر میں رشتہ دیکھتے تو لوگ یقیناً شادی پر راضی ہو جاتے۔ مجھے بس یہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ننند کی شادی کیوں نہیں کی گئی۔ ان کے دادا 70 سال کے لگ بھگ تھے، بہت نرم مزاج کے تھے، دیکھنے میں صحت مند بھی تھے، کچھ بیمار رہتے تھے اسی لیے زیادہ وقت اپنے کمرے میں رہتے تھے۔ میں نے گھر کا کام سنبھال لیا تھا۔ گھر میں ہم بس 2 ہی خواتین تھے۔ میں بہت باتونی قسم کی تھی، مجھے باتوں کا چسکا سا تھا، اس لیے مجھے تو لگا تھا ننند کے ساتھ میرا اچھا وقت گزر جایا کرے گا، لیکن نہیں، میری ننند تو ہر وقت دادا کے کمرے میں رہتی تھی۔ دادا کا کھانا بھی وہی بناتی تھی، اس دوا کا خیال رکھنا، ناشتہ دینا، سب ان کی ہی ذمہ داری تھی۔ گھر کے ہر کام کے لیے ملازم تھی۔ کھانا بنانے کے بعد مجھے پورا دن کوئی خاص کام نہیں ہوتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ ننند میرے ساتھ بیٹھا کریں، میں اس سے باتیں کیا کروں، لیکن وہ دادا کے کمرے سے نکلتی ہی نہیں تھی۔ پہلے پہل تو میں نے یہ سوچا کہ دادا پوتی کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی، پھر میں نے سوچا کہ شاید بڑھاپے میں لوگ بچے سے بن جاتے ہیں، اسی لیے دادا تنہائی سے گھبراتے ہوں گے، اسی لیے ننند ان کے پاس وقت گزارتی ہوگی۔ پھر میں نے ایک بار یہ بھی سوچا کہ میری ننند اور دادا کیا سوچتے ہوں گے کہ اچھی بہو گھر آئی ہے، بس کچن سنبھالتی ہے اور کمرے میں چلی جاتی ہے، مجھے بھی ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے۔ اس سوچ کے لیے میں نے دادا کے کمرے کا دروازہ کھول دیا، لیکن جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا، میں شرم سے پانی پانی ہوئی تھی۔ بے اختیار میں نے جیسے دروازہ کھولا تھا ویسے ہی احتیاط بند بھی کر دیا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے اب بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے وہ ان کی پوتی تھی، لیکن ایسے کام کون اپنی پوتیوں سے کرواتا ہے جیسے دادا آپا سے کروا رہے تھے۔ بے شک دادا ہمارے بزرگوں جیسے تھے، لیکن جو وہ آپا کو کرنے کا کہہ رہے تھے وہ بالکل غیر مناسب سی تھا۔ مجھے اب تک اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل تھا۔ میں سوچ چکی تھی کہ عمران سے ضرور بات کروں گی۔ رات کو مجھ سے کھانا بھی ٹھیک سے کھایا نہیں گیا۔ میں نے جلدی سے برتن دھوئے اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سوچ سوچ کر میرا سر پھٹا جا رہا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ عجیب اتفاق یہ تھا کہ دونوں نے مجھے نہیں دیکھا تھا، میری آمد سے بالکل بے خیر تھے۔ رات کو میں نے اپنے شوہر سے یہ پہلے تو یہ پوچھا کہ آپ لوگوں نے ننند کی شادی کیوں نہیں کی تھی؟ وہ کہنے لگے کہ دادا جی نے منع کر دیا تھا، اب وہ صرف دادا جی کی خدمت ہی کرے گی۔ جیسی خدمت میں دیکھ چکی تھی، میں نے اس کا ذکر بھی اپنے شوہر سے کر دیا۔ میں نے کہا عمران، آج جب میں دادا کے کمرے میں گئی تھی تو دادا اپنا قمیص پہنے بیٹھے ہوئے تھے اور نزاہت آپا ان کے۔ میری بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی، میرے شوہر نے مجھے بری طرح سے ڈانٹ دیا۔ کہنے لگے تمہیں شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ وہ بوڑھے ہیں، میری بہن ان کی خدمت کرتی ہے اور تم اس قسم کی چھوٹی سوچ رکھتی ہو، خبردار جو دوبارہ ایسا سوچا بھی۔ میں چپ چاپ ہو گئی، مجھے اپنے شوہر پر بھی حیرت سی ہو رہی تھی۔ اگلے روز جب میں کچن میں گئی، میری ننند دادا کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ وہی ایک چپ جو اس کے ہونٹوں میں ہر وقت رہتی تھی اب بھی قائم تھی۔ نہ جانے اسے دیکھ کر مجھے کیوں دکھ سا ہوتا تھا۔ دادا اس عمر میں بھی ہٹے کٹے تھے اور میری ننند کے چہرے پر جوانی میں بھی لیکن اپنی عمر سے کم لگتی، اسمارٹ تھی، خوبصورت بھی تھی۔ بڑھاپا چھائے رہتی تھی۔ وہ مجھ سے 10 سال بڑی تھی۔ اگر ہلکے رنگ کے لباس پر بڑا سا دوپٹہ ناپ لپیٹ کر رکھتی تو اپنی عمر سے کم لگتی، لیکن نہ جانے کیوں وہ ایسی بنی رہتی تھی جیسے اپنی عمر سے بہت بڑی ہو۔ اس بار کچن میں اپنا ناشتہ بناتے ہوئے میں نے ان سے کہا کہ آپا
آپ اتنی پیاری ہیں، کچھ سرخ رنگ پہنا کریں، میرے پاس بھی بیٹھ کر باتیں کیا کریں۔ ہر وقت دادا کے کمرے میں رہ رہ کر آپ بوڑھی سی لگنے لگی ہیں۔ نہ جانے کیوں میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ کیوں ایسی ہیں، لیکن میری بات سن کر وہ خالی خالی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی، کوئی جواب نہیں دیا، اور دادا کا ناشتہ ٹرے میں رکھ کر کچن سے نکل گئے۔ مجھے ان کی چپ اب کھلنے لگی تھی۔ وہ مجھے یوں نظر انداز کر دیتی جیسے میں اس گھر میں ہی نہیں رہتی ہوں، بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ اگر کچھ دیر میرے پاس بات کرنے کے لیے بیٹھ بھی جاتی تو دادا پکارنے لگتے، وہ گھبرا کر فوراً سے اٹھ کر دادا جی کے کمرے میں چلی جاتی۔ آدھا گھنٹہ بھی وہ اپنی مرضی سے کہیں بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ ایک بار عمران مجھ سے کہنے لگے کہ کھانا مت بنانا، باہر جا کر کھائیں گے۔ اکثر ہی عمران مجھے ہوٹلنگ کروانے کے جاتے تھے۔ میں رات کو تیار ہو گئی۔ جب عمران آئے تو کہنے لگے چلو چلتے ہیں۔ میں نے کہا آپا کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں، وہ تو کہیں بھی نہیں جاتی۔ اچھا ہے، ان کا جی بہل جائے گا۔ میری بات ایک عام نوعیت کی تھی، مجھے آپا سے بہت ہمدردی سی ہوتی تھی۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی میں نے ہمیشہ انہیں گھر پر دادا کے پاس ہی دیکھا تھا۔ نہ وہ کہیں آتی تھی نہ جاتی تھی، نہ کوئی دوست نہ سہیلی۔ لیکن عمران تو مجھ پر بھڑک سے گئے، کہنے لگے تم نے جانا ہے تو چلو، ورنہ یہ گھر پر ہی بیٹھی رہو، کیا ہر وقت آپا آپا کرتی رہتی ہو؟ ایک بات کی کہی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی کیا؟ دادا پیچھے اکیلے رہ جائیں گے، انہیں کون دیکھے گا، ان کا خیال کون رکھے گا؟ مجھے عمران کا ایسا رویہ، وہ بھی اپنی بڑی بہن کے لیے، بہت برا سا لگا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ لگ رہا تھا کہ کوئی تو بات ہے۔ آخر ایسا بھی کیا کہ عمران کو اپنی سگی بہن سے ذرا بھی لگاؤ نہیں ہے۔ وہ آپا کا نام سن کر ہی ماتھے پر تیوری سے چڑھا لیتے تھے۔ میری شادی کو چند ماہ گزر گئے تھے، لیکن میں نے آج تک عمران کو آپا سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ بات تو دور کی بات، وہ آپا کو دیکھتے تک نہیں تھے۔ کبھی آپا سے ان کا سامنا بھی ہو جاتا تو تنفر سے نظریں بدل جاتی، جیسے وہ ان کی بہن نہ ہو، دشمن ہو۔ مجھے نہ جانے کیوں اپنے ہی گھر میں ایک کشیدگی کا احساس سا ہوتا تھا۔ آپا سے میں کچھ بھی پوچھنے کی کوشش کرتی، وہ ایک چپ کا قفل اپنے منہ پر باندھے رکھتی، کچھ نہ کہتی۔ جس قسم کی خدمتیں وہ دادا کی کر رہی تھی وہ میرے شوہر کو کرنی چاہیے تھی، کیونکہ جب میں ان کے کمرے میں گئی تھی تو دادا اپنا قمیص پہنے بیٹھے تھے اور میری نند ان کی کمر پر تیل مالش کر رہی تھی۔ مجھے تو دیکھ کر ہی شرم سی آنے لگی تھی۔ عمران بھی تو انہی کا پوتا تھا، پھر عمران کیوں نہیں ان کی خدمت کرتے تھے؟ ایک بار مجھے میکے جانا تھا۔ عمران کے پاس مجھے میکے چھوڑنے جانے کا وقت نہیں تھا۔ میرا کوئی سگا بھائی تو تھا نہیں، ہم بس 3 بہنیں ہی تھے۔ میں سب سے چھوٹی تھی، بڑی بہنیں شادی شدہ تھے۔ میرا کزن مجھے لینے آ گئی۔ ہمارے گھر کے سامنے کا گھر میرے تایا کا تھا۔ آفاق بھائی میرے تایا زاد تھے، ہم سے کافی بڑے تھے، لیکن اب تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، ابھی ابھی بیرون ملک سے لوٹے تھے۔ تائی اماں آج کل ان کے لیے ہی رشتے تلاش کر رہی تھی۔ آفاق بھائی مجھے چھوٹی بہنوں کی طرح سے سمجھتے تھے۔ آفاق بھائی جب مجھے لینے میرے گھر آئے تو میں نے انہیں چائے کے لیے ڈائننگ روم میں بٹھا دیا۔ میں نے سوچا کیا کہیں گے۔ بہن اتنی بے مروت تھی کہ چائے تک نہ پوچھی۔ میں چائے بنا رہی تھی۔ آپا اس بات سے انجان تھی کہ میرے کزن ڈائننگ روم میں ہیں، ورنہ عمران کی کوئی دوست یا مہمان ان سے ملنے آتے تو مجھے اور آپا کو ڈائننگ روم میں جانے کی بالکل اجازت نہ تھی۔ بے شک عمران شہر میں رہتے تھے، لیکن ان کا تعلق گاؤں سے تھا۔ سارا بچپن جوانی انہوں نے زمیندار نہ ماحول میں گزاری تھی، لیکن جب شہر میں کام چل پڑا تو یہیں شفٹ ہو گئی۔ حالانکہ میں ان کی برادری سے نہ تھی، لیکن انہوں نے مجھ سے شادی کر لی۔ لیکن غیروں کے سامنے ہمیں جانے کی اجازت نہ تھی، لیکن مجھ پر میرے میکے کی کزن سے ملنے اور بات کرنے پر سختی بھی نہیں تھی۔ آپا کسی کام سے وہاں گئی تھی۔ عین اسی وقت میں بھی چائے لے کر ڈائننگ روم میں داخل ہو گئی۔ میں نے آپا کو دیکھ کر انکار تعریف آفاق بھائی سے کروا دیا۔ وہ بس سلام کا جواب دے کر ہی وہاں سے چلی گئی۔ جب میں میکے گئی تو آفاق بھائی میری ننند کے بارے میں پوچھنے لگے۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ وہ غیر شادی شدہ ہیں تو وہ خوش ہو گئے، کہنے لگے میرے لیے رشتے کی بات کرو۔ یہ سن کر تو میں بھی خوش ہو گئی تھی، کیونکہ میں جب بھی اپنی ننند کو اداس دیکھتی میری خواہش ہوتی کہ وہ خوشحال زندگی گزارے۔ زندگی خوشیوں پر میں بھی خوش ہو گئی تھی۔ آفاق بھائی بہت اچھے انسان تھے، آپا کو بہت خوش رکھتے۔ میں تو بڑی خوشی خوشی واپس آئی تھی۔ میں نے سوچا دادا اور عمران سے بات کروں، اسی لیے میں عمران کو لے کر دادا کے کمرے میں آئی گئی تھی۔ میں نے بس کچھ یوں شروع کی کہ آپا نے اپنی جوانی بھی اس گھر کی خدمت میں لگا دی۔ اس وقت گھر پر کوئی اور خاتون نہیں تھی جو گھر کے بھاگ دوڑ سنبھال سکتی، لیکن اب تو میں موجود ہوں، اسی لیے ہمیں آپا کی خوشیوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ پھر میں نے آفاق بھائی کا ذکر کیا۔ مجھے تو لگا میری بات پر دادا پوتا سن کر ہی خوش ہو جائیں گے، لیکن وہ دونوں ہی مجھ پر بھڑک اٹھے۔ دادا کا غصے سے چہرہ بھی سرخ سا ہو گیا۔
کہنے لگے تمہارا کزن یہاں نزاحت پر اپنی گندی نظر رکھنے آیا تھا۔ آج کے بعد میرے گھر تمہارے میکے میں سے کوئی قدم بھی نہ رکھے۔ میں تو حیرت سے دادا کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کام سے سرسری سی بات کو وہ کیسا گھٹیا رنگ دے رہے تھے۔ عمران تو مجھے یوں گھور رہے تھے کہ جیسے نظروں سے مار ڈالیں گے۔ مجھے ان کے غصے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ کیوں اپنی بہن کو گھر بٹھائے رکھنا چاہتے تھے؟ میں نے کہا میرے کزن ایسے نہیں ہیں، اور آپا کا کیا قصور ہے کہ وہ ساری زندگی خوشیوں کو ترستی رہیں؟ آپ لوگ کیوں ان کے لیے اتنے خود غرض ہو کر سوچ رہے ہیں؟ میری بات پر ایک زوردار تھپڑ عمران نے میرے منہ پر مارا تھا۔ کہنے لگے منہ بند کرو اپنا، کب سے تمہیں برداشت کر رہا ہوں، لیکن تم ہو کے بے لگام ہوتی جا رہی ہو۔ تمہیں کس نے کہا آپا کے لیے رشتے ڈھونڈتی پھروں؟ آج کے بعد آپا کے ہر معاملے سے دور رہنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سرخ آنکھوں سے عمران مجھے انگلی اٹھا کر نہایت غضبناک لہجے سے کہہ رہے تھے۔ میرے گال پر ان کی انگلیاں کے نشان چھپ گئے تھے۔ میں بڑے تعصب سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس تھپڑ کا ذرا افسوس نہ ہوتا اگر میں قصوروار ہوتی، لیکن یہ تھپڑ مجھے بلا وجہ پڑا تھا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی، اپنا بیگ الماری سے نکالا اور اپنے کپڑے رکھنے لگی۔ میں بھلا بلا وجہ کے مار کیوں کھاؤں؟ مرد اگر عورت پر ایک بار ہاتھ اٹھ جائے تو ہمیشہ اٹھاتا ہی رہتا ہے۔ اگر آج میں چپ رہی تو عمران تو بات بات پر مجھ پر ہاتھ اٹھائیں گے۔ میرے اپنے آنسوؤں پر ضبط کھوسا گیا تھا۔ میں ابھی کپڑے بیگ میں رکھ رہی تھی کہ عمران کمرے میں بڑے غصے سے داخل ہوئے۔ مجھے یوں بیگ میں کپڑے رکھتا دیکھ کر میرے پاس آ گئے اور غصے سے پوچھنے لگے کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا مجھے یہاں نہیں رہنا، آپ کا گھر آپ کو مبارک ہو۔ میں نے بے دردی سے اپنے آنسو پوچھے تھے۔ عمران کہنے لگے تم کہیں نہیں جاؤ گی، اگر یہ قدم بھی تم نے باہر رکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں ہاتھ اٹھانے کا قائل ہرگز نہیں ہوں، لیکن تم خواہ میں اس عورت کی ہمدرد بننا چھوڑ دو، اپنی زندگی جیو۔ میں تمہیں کبھی کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اگر آپا کے چکر میں پڑو گی تو اپنا گھر بھی برباد کر بیٹھو گی۔ یہ کہہ کے وہ عمران کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ عمران نے مجھے ذاتی طور پر کبھی کچھ نہیں کہا، نہ کوئی روک ٹوک کی، نہ کبھی میکے جانے پر پابندی لگائی، نہ ہی کام کا کوئی زیادہ بوجھ ڈالا ہے۔ اگر میں آپا کی ہر بات کو اپنی زندگی سے نکال کر سوچتی تو عمران نے مجھ پر کوئی زیادتی نہیں کی تھی، بس آپا سے شاید انہیں چڑ سی تھی۔ جب بھی آپا جان کا نام سنتے تو ان کے چہرے پر غصے کے تاثرات سے ابھرنے لگتے۔ نہ جانے اپنی ہی بہن سے کیا پرخاش تھی انہیں۔ میں نے میکے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور خود کو آپا کے ہر معاملے سے دور ہی رکھنے میں عافیت جانی۔ لیکن ایک دن وہ ہوا کہ جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں ایک بار رات کے وقت پانی پینے کمرے سے باہر نکلی تو مجھے دادا کے کمرے سے باتوں کی آوازیں سی آ رہی تھی۔ آپا کی آواز سن کر میں ٹھٹک سی گئی تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ اس وقت آپا کا دادا کے کمرے میں کیا کام تھا؟ میں اپنے کمرے کے بجائے دادا کے کمرے کے پاس چلی گئی۔ میں دروازے پر کان لگایا تاکہ سن سکوں کہ بات کیا ہو رہی ہے، لیکن یہ ڈر تھا کہ کہیں پکڑی نہ جاؤں یا عمران کمرے سے باہر نکل نہ آئے، ورنہ تو میری شامت ہی آ جائے گی۔ پہلے میں نے سوچا کہ واپس اپنے کمرے میں چلی جاؤں، مجھے کیا لگے کون کیا کر رہا ہے، لیکن آپا کی سسکیوں نے قدموں کو روکا تھا۔ وہ اس وقت دادا کے کمرے میں کیوں تھی، پھر رو رہی تھی؟ آخر ایسا کیا بھید تھا جس سے میں انجان تھی؟ آپا کہوں ہر وقت چپ رہتی تھی، کیوں دادا کے ساتھ ہر وقت ان کے کمرے میں مجبور ہی جاتی تھی؟ کیونکہ ان کے چہرے پر ہر وقت بے بسی سی تاری رہتی تھی، جیسے وہ یہ سب کسی بہت بڑی مجبوری کے تحت کر رہی ہیں۔ اور اب کیوں رات کو اس پہر رو رہی تھی؟ میں نے کان لگایا لیکن مجھے ٹھیک سے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے بڑی مایوسی سی ہوئی تھی۔ مجھے تجسس سا ہوا کہ آخر اندر ہو کیا رہا ہے۔ دادا کے کمرے کی کوئی کھڑکی لاؤنج میں نہیں تھی، بس ایک روشن دان تھا جو بہت اوپر تھا، جہاں میری رسائی ممکن نہیں تھی۔ میں نے لاؤنج میں دائیں بائیں نظریں گھمائی کہ شاید کچھ ایسا نظر آئے کہ جس کے اوپر چڑھ کر میں روشن دان کے ذریعے سے دیکھ سکوں۔ مجھے سامنے ڈائننگ ٹیبل کے پاس ایک کرسی نظر آئی۔ میں نے وہ کرسی احتیاط سے اٹھائی اور دادا کے کمرے کے روشن دان کے عین نیچے رکھ دی۔ اسی کرسی پر چڑھ کر مجھے روشن دان سے دیکھنے میں مشکل پیش نہیں آ رہی تھی۔ میں نے جب روشن دان کی دوسری جانب دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری نند میرے دادا سسر کے ساتھ۔ یہ دیکھ کر تو میرا سر ہی چکرا گیا تھا۔ کیا تھا یہ سب کو میں دیکھ رہی تھی؟ اس سے پہلے کہ میں چکرا کر گر جاتی، میں نیچے اتر گئی، کرسی کو واپس اس کی جگہ پر رکھا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرا ذہن بالکل معاف ہو چکا تھا۔ میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل تھا، لیکن اس وقت میں ایک بے زبان جانور کی مانند تھی جو دیکھ تو سکتا ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میری آنکھیں یہ سب دیکھیں گی۔
میرا نہ اپنے آنسوؤں پر اختیار تھا نہ اپنی کیفیت پر، نہ چاہتے ہوئے بھی سسکیوں سے رونے لگی تھی۔ میری آواز سن کر عمران کی آنکھ کھل گئی۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ پریشان ہوئے تھے، مجھ سے رونے کی وجہ پوچھنے لگے۔ میں نے سر درد کا بہانہ بنا دیا۔ وہاں میرا بہت خیال رکھنے لگے تھے۔ آپا بھی مجھ سے کہنے لگے کہ جب تک تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی تم کچن کا کام چھوڑ دو۔ میں ان سے کیسے کہہ سکتی تھی جو آنسوؤں سے بہا رہی ہوں، وہ آپ کی تکلیف کا سوچ کر بہا رہے ہیں۔ ابھی میں اس بات کو ہی ذہنی طور پر سمجھ نہیں پائی تھی۔ جب ایک رات میری آنکھ کھلی تو عمران برابر میں نہیں تھے، نہ ہی کمرے میں موجود تھے۔ میں بھی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ عمران کمرے سے باہر گئے ہوں۔ باہر مجھے آپا کے کمرے سے آپا کی اور عمران کی باتوں کی آوازیں آنے لگی۔ میں پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ عمران کے غصے سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ آپا سے جو کہہ رہے تھے میرے اوزان خطا کرنے کے لیے کافی تھا۔ ان کی باتیں مجھ پر سارے راز کھول چکے تھے، لیکن ان باتوں میں متحمل نہیں تھی، اسی لیے چکرا کر وہی گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو خود کو ہاسپٹل میں پایا تھا۔ سامنے عمران پریشان کھڑے تھے، میری امی اور ابو بھی موجود تھے۔ میں نے کہا مجھے عمران کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق چاہیے۔ جو بات میں جان چکی تھی میرے لیے ممکن ہی نہیں تھا عمران کے ساتھ زندگی گزارتی۔ اس دن وہ آپا سے کہہ رہے تھے تم نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے، تمہاری خود پر مظلومیت اور معصومیت کا روب چڑھائی، سب کی ہمدردیاں حاصل کر کے خود کو معصوم اور مظلوم دکھانے کی کوشش کرتی ہو۔ آپا روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں نے آپ کی بیوی سے کبھی بات کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ آپ کی زندگی مداخلت کی ہے۔ یک کونے میں ہی پڑی ہوں، مجھے وہیں پڑا رہنے دیں۔ وہ کہنے لگے مجھے تمہاری شکل سے بھی نفرت ہے، مجھے بس یہ بتاؤ کہ آمنہ کے کزن سے چکر تھا تمہارا، کیوں اس نے تمہارا رشتہ بھیجا تھا؟ تم خود کیوں آمنہ کو منع نہیں کرتی ہو؟ کیوں اس سے سختی بات نہیں کرتی؟ تمہاری چپ اور مظلومیت کے دکھاوے کی وجہ سے مجھے آمنہ سے سخت لہجے میں بات کرنی پڑتی ہے، اسی لیے وہ مجھے اور دادا کو غلط سمجھتی ہے۔ یہ تم بھی اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میرے نکاح میں رہتے ہوئے تمہاری دوسری شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ وہ لفظ تھے جسے مجھے میرے حواس ہی کھو لیے تھے۔ عمران اور آپا بہن بھائی نہیں تھے، مجھ سے جھوٹ بولا گیا تھا۔ نزاہت آپا عمران کی پہلی بیوی تھی، پھر عمران نے مجھ سے جھوٹ بول کر شادی کیوں کی تھی؟ میرے طلاق کے مطالبے پر عمران کی یک رنگ آ کر گزر گیا تھا۔ وہ میرے قریب آ گئے، مجھ سے کہنے لگے آمنہ میری ایک بات سن لو، میں تمہیں سب کچھ سچ بتاؤں گا۔ میں نے کہا جب سچ بتانا چاہیے تب تو آپ نے کچھ نہ کہا، اب میں سچ جان چکی ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں سننا۔ میں اپنے میکے واپس آ گئی، ساری بات اپنے والدین کو بتا دی، عمران کو خلا کا نوٹس بھی بھیج دیا۔ وہ کئی بار مجھے منانے کے لیے آئے تھے لیکن میں نے ایک بار بھی ان کی بات نہیں سنی۔ ایک دن آپا مجھ سے ملنے آ گئی، نہ جانے کیوں لیکن میں انہیں انکار نہیں کر پائی۔ ان کی ماتورم آنکھیں میرے دل پر آج بھی چھریاں چلائی گئی تھی۔ شاید عمران نے ہی انہیں یہاں آنے پر مجبور کیا ہوگا۔ وہ میری سوکن تھی لیکن مجھے اس سے نہ نفرت تھی نہ ہی جاہلی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر تب بھی مجھے دیکھا ہوتا تھا، ترس آتا تھا۔ وہ میرے سامنے کشی مجرم کی طرح سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کہنے لگی آمنہ میں تم سے جھوٹ نہیں کہوں گی، اگر ہو سکے تو میری بات کا اعتبار کر لینا۔ ہمارے ہاں عورت کی شادی کبھی غیر برادری میں نہیں کی جاتی تھی، اسی لیے میری شادی زبردستی عمران سے کر دی گئی۔ وہ مجھ سے 7 سال چھوٹا تھا اور شادی پر رضامند بھی نہ تھا۔ عمران کے دادا میرے نانا لگتے ہیں، میرے والدہ میرے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، میں نانا کے پاس ہی رہتی تھی۔ عمران مجھے آپا کہہ کر ہی پکارتا تھا، میری عزت بھی بہت کرتا تھا، میں نے بھی اسے چھوٹے بھائی جیسا ہی سمجھا تھا، لیکن پنچایت نے ہمیں یہ کیسے رشتے میں باندھ دیا کہ ہم ایک دوسرے نظریں بھی نہیں ملا سکتے تھے۔ میرے صرف نام کے ساتھ عمران کا نام جڑا ہے، اس کے علاوہ ہمارے بیچ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ عمران نے مجھے پہلی بار ہی کہہ دیا تھا کہ یہ زبردستی کا رشتہ ہے، وہ مجھے کبھی بھی بیوی کی حیثیت نہیں دے سکتا۔ میں چپ تھی کیونکہ یہ میں نہیں چاہتی تھی، لیکن 2 سال گزرنے کے بعد نانا نے عمران سے بہت جھگڑا کیا کہ وہ مجھے میرا حق دے۔ عمران کو لگا کہ میں ایسا چاہتی ہوں، اس لیے مجھ سے نفرت کرنے لگا۔ آئے دن اس کے نانا کے ساتھ جھگڑے ہونے لگے، مجبوراً وہ مجھے اپنے کمرے میں آنے سے نہیں روکتا تھا، لیکن میری طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ شہر میں رہنے لگا، 2 سال وہ گاؤں واپس نہیں آتا تھا۔ نانا مجھے شہر لے آئی، یہاں آ کر عمران نے نانا سے صاف کہہ دیا کہ وہ دوسری شادی ضرور کرے گا اور اپنی بیوی کو میرے رشتے کے بارے میں بھی نہیں بتائے گا۔ اگر نانا نے اس کے ساتھ جھگڑا کیا تو وہ مجھے طلاق دے دے گا، اسی لیے تم سے شادی کے دوران اس نے میرا تعارف اپنے آپا کا کروا دیا تھا۔ میرے نانا مجھے بیٹیوں کی طرح چاہتے تھے، اسی لیے میں زیادہ وقت ان کے ساتھ ہی گزارتی تھی۔
جس دن تم نے دروازہ کھول کر دیکھا مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ تم ہو۔ نانا کی کمر پر ایک پھوڑا بنا ہوا تھا، میں اسی پر دوا لگا رہی تھی۔ مجھے تمہاری باتوں سے اندازہ تھا کہ تم شاید کسی غلط فہمی کا شکار ہو، لیکن عمران نے مجھے سختی سے تم سے بات کرنے سے منع کیا تھا، اسی لیے میں تم سے پیچھا چھڑوانے کی خاطر زیادہ تر وقت نانا کے ساتھ گزارتی تھی۔ جب تمہارے کزن کا رشتہ میرے لیے آیا تو عمران کو یہ لگا کہ میں نے تم سے کہا ہے یا تمہارے کزن سے میں نے جان بوجھ کر رشتہ بڑھایا ہے تاکہ عمران اور تمہاری زندگی میں تلخیاں پیدا کر سکوں۔ ایک دن میں برداشت ہو کر نانا کے پاس آ گئی تھی، ان سے ہاتھ کر معافی مانگ کر کہنے لگی، عمران سے کہیں کہ مجھے طلاق دے دیں، ورنہ اسے ہر وقت یہی لگتا رہے گا کہ میں اس کا گھر توڑنا چاہتی ہوں۔ میں ہاتھ جوڑے رو رہی تھی۔ جب میری نظر روشندار پر پڑی تو تم مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے حیرت تو بہت ہوئی کہ تم کیوں کسی چورن کی طرح سے دیکھ رہی ہو۔ عمران کو جب نانا نے مجھے طلاق دینے کا کہا تو وہ ہتے سے اکھڑ گیا۔ اسے لگا کہ میں طلاق تمہارے کزن سے شادی کرنے کے لیے لینا چاہتی ہوں، اسی لیے وہ رات مجھ سے یہی بات کر رہا تھا جو تم نے سن لی۔ آمنہ میں کبھی تمہاری اور عمران کی زندگی میں دخل نہیں دوں گی، لیکن خدا را واپس چلو، وہ مجھ سے نہیں تم سے محبت کرتا ہے، تمہارے بغیر نہیں رہنا چاہتا، معاف کر دو اسے۔ میں خاموشی سے سب کچھ سن رہی تھی، بنا کسی اعتراض کے آپا کے ساتھ واپس بھی چلی گئی۔ مجھے دیکھ کر عمران خوش ہو گیا، مجھ سے رات کو تنہائی میں معافی مانگنے لگے، لیکن میں نے ان کے ساتھ رہنے کی ایک ہی شرط رکھی تھی کہ یا تو آپا کو ان کا حق دیں اور ویسے ہی ان کے ساتھ رہیں جیسا رہنے کا حق ہے، یا پھر انہیں آزاد کر دیں کہ وہ جس سے چاہیں شادی کر لیں۔ ہماری شادی کو 4 سال بیت چکے تھے اور میں آپا آپس میں بہنوں کی طرح رہتی ہیں، نہ وہ کبھی میری سوتن بنی نہ ہی میں نے عمران کو کوئی بات سنائی۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فرینڈس ملتے ہیں اگلی نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔